ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں، کہ انگریز ان کو قتل کرواتے تھے۔ شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کاٹی گئی from one extreme to another، کہ ایسی جڑ کاٹی گئی کہ تیموری شہزادے یقین کیجئے کہ بھیک مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بازاروں میں بیچی گئیں۔ یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان مٹ گیا۔ آج مغل کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ وہ جلال و جمال جو ان کا تھا، اور بیچارے بکھیر دیے گئے، یعنی اس طرح غائب ہوئے۔ لوگوں نے اپنی نام تبدیل کر لیے، اپنی نسلیں، اپنی ذات تبدیل کر لی، یعنی بتاتے نہیں تھی کہ ہم مغل ہیں، کیونکہ انگریز مار دیتے تھے، جا کے قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح مغل خاندان کو انہوں نے تباہ برباد کیا۔ تو ان بیچاروں پہ جو زوال آیا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے مغلوں کی کبھی حکومت تھی نہیں یہاں پر۔ اور یہ وہ عبرت ہے جس کو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں یہ انجام ہوگا۔ پھر یہ اس کیفیت جب مغلوں کا زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر کا دور ہے، ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ ان کے شیر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے، یعنی اس کا انالیسس ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں خود کیا ہے کہ یہ شیر اس کے پہلے آنا چاہیے، یہ اس کے بعد آنا چاہیے، ایونٹ بائی ایونٹ ہسٹری کو دیکھ کر، کہ جنگجو راجے اور مہاراجے بھنگ اور شراب کے نشے میں مست ہوں گے اور ان کے ملک میں عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے۔ Now this is fascinating again کہ انڈیا کا حال یہی تھا کہ یہاں پر شہزادے عیاشی، برائی اور بدکاریوں میں لگے ہوئے تھے، بھنگ اور شراب کا رواج عام ہو چکا تھا مغلوں میں بھی اور راجوں مہاراجوں میں بھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے روپ میں جس طرح داخل ہوئی پڑھایا ہمیں یہی جاتا ہے کہ وہ تاجر بن کر آئے تھے، عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کریں گے۔ تو یہ پیریڈ انہوں نے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی، 1857 میں انہوں نے انڈیا کیپچر کر لیا، اور 250 سال کا پیریڈ ان کو جو لگا، 1857 کے بعد پریکٹیکلی انڈیا برٹش کراؤن کے کنٹرول میں آیا ہے۔ اس سے پہلے 250 سال تاجر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹریڈر بن کر، جو لٹیرے تھے، جو بیسکلی تو کلونیل پاورز تھیں لیکن گنڈے، لٹیرے، پائرٹس جو کہ اپنے آپ کو برٹش امپائر کے مینڈیٹ یا اس کے لائسنس کے تحت آپریٹ کرتے تھے، جو انٹرپریٹیشن پہلے کرے تھے انہوں نے آ کے ہوئی کہ اس کے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے آہستہ آہستہ حکومت چھن جائے گی، غیر کی مہمان ہو جائے گی اور غیر اپنا سکہ چلائیں گے۔ دیکھیے بنگال میں آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب سراج الدولہ سے 1757 میں حکومت چھینی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکے بھی جاری کر دیے تھے، حالانکہ ان کی حکومت نہیں، سکہ تو وہ جاری کرتا ہے جس کا حکومت ہو، لیکن جب انہوں نے آ کے اغیار آہستہ آہستہ، یعنی جنہوں نے پورا پروسیس بتایا کہ جس طرح یہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں داخل ہوئے، اس کے بعد وہ میسور اور ٹیپو سلطان کی طرف گئے، ساؤتھ سے انہوں نے کیپچر کیا اور آہستہ آہستہ آپس میں لڑوا کر کبھی حیدرآباد کی ریاست کو مرہٹوں سے لڑوایا، مرہٹوں اور حیدرآباد کو ٹیپو سے لڑوایا، اس کے بعد سازشیں کر کے سراج الدولہ، اس سے پہلے سراج الدولہ کے خلاف کی، یہ سازش اور کاروائی کرتے کرتے اور اپنے سکے جاری کرتے کرتے اپنی حکومت اور فٹ ہولڈ قائم کرتے کرتے انڈیا میں آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم تخت پر عیسائیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھو گے، یعنی 1857 کے بعد کا ذکر ہوتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تخت پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو مکر و فریب سے یہ مسلمانوں کی بڑی پکڑ دھکڑ کریں گے، یعنی مکر سے، فریب سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، پکڑ دھکڑ ہوگی مسلمانوں کو۔ ایگزیکٹلی یہی بالکل جانتے ہیں ہم 1857 کے بعد جس طرح انڈیا کے مسلمانوں کے شرفاء کو، ہماری اشرافیہ کو، ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کو، ہمارے ٹریڈرز کو، بزنس مین کو، ہمارے نوابوں کو، ہمارے راجوں کو، ہمارے وہ لوگ جو مسلمانوں میں باعزت لوگ تصور کیے جاتے تھے، شرفاء تھے، وہ لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے، پڑھے لکھے قوم تھی، ان کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا، توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا، مارا گیا، مسلمانوں کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم، مسلمانوں پر زمین جس طرح تنگ کی گئی۔ 1857 کے بعد بہادر شاہ ظفر کو برما کی طرف ایگزائل کر دیا گیا، اور خطرہ یہ تھا ان کو انگریزوں کو کہ شاید دوبارہ بغاوت نہ برپا ہو جائے، تو 1931 تک بہادر شاہ ظفر کی قبر پر پہرا لگا کے رکھتے تھے کہ انڈین نیشنلسٹ 1857 کی جنگ آزادی کی یاد میں وہاں جا کر کہیں پہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ ہندوستان کیپچر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی دور میں پھر سر سید نے وہ تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اب آپ انگریزوں کو مان لے کہ انگریز جو ہیں وہ حکومت کر چکے ہیں، لہٰذا اب جنگ کا راستہ ختم کیجئے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوؤں کی طرح کام کریں۔ تو مسلمانوں میں مختلف رویے بلڈ ہوئے اس زمانے میں، یعنی جمال الدین افغانی نے اپنی پین اسلامک موومنٹ شروع کی کہ اس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی جائے، مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جائے۔